مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. Sayyidina Abu Ayyub Ansari radiyallahu ta'ala anhu's original name is Khalid bin Zaid bin Kalib bin Tha'labah bin Abd. I bear witness that Ahmad is the prophet of Allah Azza wa Jal, who is the creator of whole mankind. پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ماشاءاللہ ترکی کے اندر مسجدوں کا انتظام بھی بڑا اعلیٰ ہے، اور ایک بڑی پیاری چیز مجھے لگی میں جو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں مسجد کے باہر انہوں نے یہ شاپنگ بیگز جو ہیں اس کا باقاعدہ ایک بیگ یہاں پورا پیکٹ لگایا ہوا ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے ذرا دیکھ بھی لیجئے. یہ یہاں سے اس کو بیگ کے نکالا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنے جوتے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈالیں، اور جوتے اس میں ڈالنے کے بعد آپ مسجد میں چاہیں تو لے جائیں، اور جب یوز کر لیں تو پھر یہ شاپنگ بیگ جو ہے وہ آپ یہاں ویسٹ میں اس کو ڈال سکتے ہیں. مبارک درخت کی بھی زیارت کیجئے. خواب میں درخت دکھایا گیا اور آج یہ ایک ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایک پورا پیک کر کے لوگوں کے لیے یہ مقام بنایا گیا، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے. بتاتے ہیں کہ جب یہاں قسطنطنیہ میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے یہ ان کی قبریں ہیں. My dear Islamic brothers, these qubur, the graveyards, they are the graves of those shuhada who were martyred in the battles of Islam. اس وقت ہم مزار سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب موجود ہیں، آپ کے قدموں میں ہیں. ابھی اس وقت مزار کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تعمیراتی کام ہو رہا ہے، اس لیے ہم اندر نہیں جا سکتے. رب کریم، اے مولا کریم، ہم نے یہ بھی سنا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار لوگوں کے لیے شفا خانہ بنا ہوا ہے. لوگ آ کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، تو بیماروں کو شفا عطا فرماتا ہے. اے مولا ان کے مزار کے صدقے جتنے یہاں ہاتھ اٹھائے موجود ہیں سب کے امراض دور فرما دے. جو گھروں پر مریضوں کو چھوڑ کر آئے ہیں مولا ان کے امراض کو بھی دور کر دے. اس وقت مدنی چینل کے جو ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں مولا ان میں جو مریض ہوں ان کے امراض بھی دور کر دے. سارے مسلمانوں کو شفا عطا فرما. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. I must try to rectify myself and the people of the whole world. Inshallah Azza wa Jalla. Qibl Madina Inshallah سر پہ امامہ انشاءاللہ رخ پر داڑھی انشاءاللہ مدنی حلیہ انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ، اور مرشد کے کرم سے جیت ہماری رہے گی انشاءاللہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم سب موجود ہیں. آج جس مبارک ہستی کے دربار میں ہم موجود ہیں، صحابہ اکرام کی تو کیا ہی بات ہے. امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کا اس حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جن کی پیروی کرو گے کامیابی پا جاؤ گے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ
صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ وہ صحابی جن کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی ملا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں قصائد بھی لکھے، شعراء صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آج ان کے مزار مقدسہ پر ہم موجود ہیں۔ قسطنطنیہ پرانا نام ہے استنبول کا، استنبول ترکی کا شہر ہے، اور ہم یہاں اس مزار پر حاضری کے لیے موجود ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کسی وجہ سے آپ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے، بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا، اسلام پر بڑی مشکل کا وقت تھا، مسلمان ان دنوں بڑی تکلیف میں تھے، اور بہت زیادہ تکالیف اس غزوہ میں اٹھائی گئیں۔ مگر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ دور آیا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے آپ سے دوری اختیار کی، کیونکہ آپ نے غزوہ میں شرکت نہ کی تھی۔ پھر وہ وقت آیا، آپ کی خوشی دیدنی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، کیا والہانہ آپ کا انداز تھا، کیا پیار تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، ایک طویل واقعہ ہے۔ بہرحال ہم آج مدنی چینل کے ناظرین کو اس دربار کا دیدار کروانے آئے ہیں۔ آئیے آپ بھی دیدار کیجئے، ہم بھی مشرف ہوں گے، ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، اور آپ سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین پر بھی رحمتوں کی بارش برسائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور ہمارے ساتھ سلسلوں میں شامل ہوتے رہیے۔ مدنی چینل ہی وہ چینل ہے جو گھر بیٹھے علم دین بھی سکھاتا ہے، فرض علوم بھی سکھاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے جام بھی پلاتا ہے، اور گھر بیٹھے ہی دنیا بھر میں مقامات مقدسہ کی سیر بھی کرواتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Today we are present in the court of the great Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. We are really fortunate that we are present in the court of this great Sahabi of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. He is known as a Katib Wahi. He used to write the Wahi for Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and also known as one of the poets of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, who wrote the Na'at of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, the praise of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah azza wa jal, today the viewers of Madani channel can view these beautiful manazir of the Mazar Aqdas of Sayyidina Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. I pray for all the viewers of Madani channel with the wasila of this Sahabi of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala may sort all of the problems, all of us, especially for the viewers of Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ یہ صحابہ سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیک لوگوں کی صحبت میں اور ان کے مزار کے قرب میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے ان مقبول بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر موجود
रुकन शूरा की दुआ में शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना। मालिक करीम परवरदिगार, जो कुछ तिलावत की, ज़िंदगी में जो कुछ टूटे फूटे आमाल हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफतन अकीदतन पेश करते हैं, कबूल फरमा। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला से तमाम अंबिया कराम, तमाम सहाबा कराम, खुसूसन हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इस मकाम पर करीब ही जितने सहाबा कराम के मज़ारात हैं उनकी बारगाह में बिलखुसूस पेश करते हैं, कबूल फरमा। तमाम औलिया कामिलीन हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वसीले से तमाम मुस्लिमीन, तमाम मुस्लिमात, बिलखुसूस हम सब के जो रिश्तेदार इस दुनिया से मौला करीम पर्दा फरमा चुके और मालिक जिनका कोई इसाले सवाब करने वाला नहीं, बिलखुसूस उनकी अरवाह को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इस पाक दरबार पर हम गुनाहगारों की हाज़िरी को कबूल फरमा। या अल्लाह सहाबी रसूल का सदका हम सबको अता फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतें नाजिल फरमा। ए करीम, ए परवरदिगार, यकीनन इनकी कब्र मुनव्वर पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा होगा, उन रहमतों की बारिश में से चंद छींटे हमें भी अता फरमा। हमारे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ए करीम, ए परवरदिगार, हम सबको जिस तरह सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी का शरफ़ दिया, दरबार रसूल की हाज़िरी का शरफ़ भी अता फरमा। ए मौला, ए करीम, दावत इस्लामी को तरक्कियाँ और उरूज अता फरमा। हमारे अमीर अहले सुन्नत, तमाम उलमा और मशाइख़ अहले सुन्नत और हमारे वालिदैन का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। या अल्लाह, जो इस वक्त यहाँ हाथ उठाए हाजिर हैं, जो मदनी चैनल के नाज़रीन हाथ उठाए हाजिर हैं, मौला सबके दिलों में तमन्नाएँ हैं, मुरादें हैं, सबकी तमन्नाओं मुरादों को पूरा फरमा। सबकी परेशानियाँ, दुख, दर्द, रंज और गम सारे दूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्लाहुम्मा रब्बी सहिल उमूरना, रब्बना सहिल उमूरना वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अक्तुबना मअश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा अक्तुबना मअर राशिदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सिलसिला ज़ियारात मकामात मुक़द्दसा में आप मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मौजूद हैं और आपको इस बार जिस जगह ले जा रहे हैं, कुस्तुनतुनिया का वो अजीम व शान किला आपके सामने मौजूद है। तारीख़ इस्लाम के कई वाक़यात यहाँ रूनुमा हुए, इनकी दीवारें आपको नज़र आ रही हैं। अब इस किले के करीब जाएंगे और अब हम इंशाअल्लाह 3 सहाबाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जी हाँ 3 सहाबाए किराम के करीब करीब मज़ारात हैं। हज़रत जिनके नाम भी यहाँ लिखे हुए, हमीदुल्लाह अल अंसारी, अहमद अल अंसारी और हज़रत अबू शैबा खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। आइए उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, कुछ उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप मज़ार शरीफ का दीदार कीजिए, सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह ताला इनकी तुरबत अतहर पर करोड़ों अनवार और तजल्लियात की बारिश बरसाए। आप देख सकते हैं मुसलमानों ने इनके करीब इनकी कुर्बत हासिल करने के लिए अपनी अपनी कब्रें बनाई और एक अजीब और प्यारी बात ये देखने को मिल रही है कि एक शबी बनाई गई है कब्र के ऊपर और वो सब्ज़ इमामे की है। आप वहाँ भी देख सकते हैं और ये एक राइट हैंड साइड पे भी आपको दिखाएंगे कि कब्र के ऊपर जो है वो एक तरह से इमामा या गुंबद टाइप का कुछ बना रहा है और वो भी सब्ज़ रंग का है और इमामा ही महसूस हो रहा है कि वो इमामे की। हमने सहाबाए किराम अलैहिर्रिज़वान के मज़ारात पर भी सब्ज़ इमामे रखे हुए देखे हैं, यानी ये सदियों पुराना लोगों का मामूल रहा है कि सब्ज़ इमामे से मोहब्बत और प्यार। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अथ। जी ये देखें, यहाँ तुर्किश ज़बान में भी लिखा हुआ है कि यहाँ आकर फ़ातिहा करें, रूहुना फ़ातिहा, यानी इनकी रूहों को ईसाले सवाब पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीक़ा अहले सुन्नत वल जमाअत का सारी दुनिया में राइज है और माशाअल्लाह हम जहाँ जा रहे हैं मज़ारों से मोहब्बत करने वाले, सहाबाए किराम की बारगाह में हाज़िरी देने वाले, औलिया किराम की बारगाह में हाज़िरी देने वाले मुसलमानों से मुलाकात हो रही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, Alhamdulillah, now we are in the castle of Istanbul and here there are mazarat of Sahaba Kiram alayhim ridwan and the other blessed qubur also you can view here. One of the Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, Ahmad al-Ansari radiyallahu ta'ala anh's mazar we are going to view inshallah azza wa jal. His name indicates that he was an Ansari Sahabi from Madinatul Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Let's go and visit the blessed Mazar Aqdas of this Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. ये मक़ामाते मुक़द्दसा
اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زیارات مقامات مقدسہ میں ہم موجود ہیں۔ ایک اور زیارت، ایک اور مقدس مقام، حضرت سیدنا ابو شیبہ الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند ہیں، اور جو شرف آپ کو ملا، اللہ اکبر، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی ہیں، اور آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاری، اور آخری وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک حدیث پاک میں قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے دعا فرمائی تھی، اس کو بشارت دی تھی، اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے 90 سال کی عمر میں بھی اس جہاد میں شریک ہوئے، اور یہیں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اور آپ نے تمنا کی تھی کہ مجھے قسطنطنیہ کے جو قلعے کی دیوار ہے اس کے قریب ہی تدفین کی جائے، اور آج بالکل اسی دیوار کے سائے میں آپ موجود ہیں۔ ہم ان کے مزار پر حاضر ہیں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ تو ہم میلاد کے مہینے میں خوب کرتے ہیں، جب بھی نعت خوانی ہوتی ہے ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ کیسے کیسے پیارے پیارے اشعار ہیں، اور آج انہی کے فرزند کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شاعر لکھتا ہے نا، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے۔ We are present at the court of Sahabi Rasul called Hazrat Sayyidina Abu Shayba al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. He was the foster brother of Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. He was 90 years old when he participated in the siege of Qustuntuniyah with the purpose of receiving the blessings of the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam mentioned. He was martyred near the walls of Istanbul in accordance with his will, which he had mentioned before he died. He was buried in Istanbul by a group of soldiers. He is mentioned in the Ottoman sources among the companions whose grave site is known with certainty. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad. May Allah tabarak wa ta'ala shower his countless blessings upon his shrine, and due to with the wasila of this Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, shower blessings on us and on viewers of Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. میری دائیں طرف بھی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اس طرف بھی صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ ابھی باہر سے ہم اندر آئے ہیں، وہاں ایک اور صحابی رسول کا مزار ہے۔ میں سوچ رہا تھا صحابہ کے بارے میں تو روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ یہ قطعی جنتی ہیں، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ گویا اگر میں یہ فیل کروں کہ میں جنتیوں کے درمیان کھڑا ہوں کہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، یہ بھی آقا کے ساتھ جنت میں جائیں گے، میں بھی غور کروں، ہمارے مدنی قافلے والے بھی غور کریں، اور آپ بھی غور کریں، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا ہم نے ایسے اعمال کر لیے کہ اللہ کی رضا حاصل کر کے ہم بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ تو پیارے آقا کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت کی طرف روانہ ہو جائیں گے، مگر میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم سارے یہ سوچیں۔ پھر ایک اور فیلنگز ہو رہی ہیں کہ یقیناً یہاں بھی ان کے مزار پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور ان کے مزار پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ گویا اس وقت دونوں طرف رحمتیں برس رہی ہیں، اور میں ایک ایسے مقام پر ہوں جہاں آس پاس رحمتیں برس رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم پر بھی رحمت کی بارش برسائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ شیطان بڑا پیچھے پڑا رہتا ہے انسان کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن اس وقت رحمتوں کی چھاؤں میں ہیں، ہم صحابہ کرام کے قدموں میں ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مولا
ہمیں شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، حقیقی معنوں میں نیکی کرنا نصیب فرما۔ انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنی جانیں پیارے آقا پر قربان کر دی، اپنی زندگی ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزار دی۔ میں اور آپ سوچیں ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، لائیے تبدیلی اپنی زندگی میں۔ میں اپنے مدنی قافلے کے اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، میں خود اپنے آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بھی بات کر رہا ہوں، کب تک گناہ کریں گے، کب تک رب کی نافرمانی والی زندگی گزاریں گے؟ زندگی بے حد مختصر ہے، پتہ نہیں کب جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے چند ہی دن بعد آخرت کا سفر ہو۔ یہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ آج مزار میں بھی ہے تو برکتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتیں لوٹ رہے ہیں، رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوگی۔ کتنی بار تو بارگاہ رسالت میں ان کی حاضری ہوتی ہوگی۔ جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس کے بارے میں سوچا ہے ہم نے؟ قبر جنت کا باغ ہوگی یا دوزخ کا گھڑا ہوگی؟ اعمال تو اچھے نہیں ہیں، دامن میں بھی کچھ نہیں ہے، مگر نسبتیں اچھی ہیں، نیتیں اچھی ہیں۔ ہم پیار بہت کرتے ہیں صحابہ سے، ہم اولیاء سے بھی بہت پیار کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی دیوانے ہیں۔ انشاءاللہ یہی نسبتیں کام آ جائیں گی، اسی کے صدقے انشاءاللہ بخشے جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، ہمارے مدنی قافلے والے بھی نیت کریں کہ آج اس مقام پر صحابہ کرام کے قدموں میں ہے نا، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے۔ ہم یہاں سے جائیں گے لیکن اچھے ہو کر جائیں گے، تبدیل ہو کر جائیں گے۔ اور آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں آپ بھی نیت کر لو، رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشن، اچھی جگہ پر اچھی نیت کرنی چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے۔ کیا پتہ یہی نیت کرنا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ یہی صحابہ آقا کی بارگاہ میں ہماری التجا پیش کر دے کہ یا رسول اللہ، آپ کے چند غلام آئے تھے اور اچھی نیتیں کر کے گئے، آپ کی سنتوں کی خدمت کی نیت کر کے گئے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر کے گئے، اور یہ سفارش کر دیں گے تو آقا بھی اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے آقا کے صحابہ ہیں، یہ میرے آقا کے دوست ہیں، یہ التجا کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ سفارش کر دیں گے تو اپنا کام بن جائے گا۔ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ ہم سب کو سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہم مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں، مدنی انعامات کے حامل بن جائیں۔ آقا کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑا، آج استنبول ترکی کے اندر ان کا مزار ہے، سب کچھ تو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا نصیب فرما، قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ سلسلے میں ساتھ رہیے، اور زیارتیں ہوں گی اور مدنی پھول لوٹیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم آپ کو ایک عجیب روح پرور منظر دکھاتے ہیں جب دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ صحابی رسول حضرت ابو شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر محو دعا تھا، اچانک حضرت کے مزار مبارک میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی جسے ہمارے کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔ آئیے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ مالک کریم، ہم گناہ گاروں کی اس در پر حاضری کو قبول فرما، پروردگار صاحب مزار کی برکت عطا فرما، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت پر برستی ہوئی رحمتوں برکتوں میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ جو دکھ درد، جو پریشانیاں، جو غم لے کر آئے ہیں مولا، یہ مبارک مہینہ اور مبارک مزار پر ہم حاضر ہیں، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کے دکھ درد، پریشانیاں، رنج و علم تمام دور فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت میں ہم سب کو داخلہ عطا فرما،
ہماری ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو پوری دنیا میں ترقیاں عطا فرما، بالخصوص ترکی میں بھی مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مزار کے باہر ہم کھڑے ہیں، ابھی اندر جائیں گے، ان کے مزار کا دیدار بھی آپ کو کرائیں گے اور ان کی سیرت کے بہت پیارے پیارے واقعات بھی آپ کو سنائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت ساری روایت پڑھتے رہے، ان کے واقعات بیان کرتے رہے، سنتے رہے، آج اپنی قسمت پر رشک آ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بہت پیارا واقعہ، بلیو نہیں ہوا جب یہ واقعہ پڑھا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہو سکتا ہے، مگر یقین کرنا پڑا، کتابوں میں لکھا ہے اور واقعی یہ شخصیت بھی ایسی عظیم ہی ہے، یہ صحابہ اکرام ہی کا خاصہ ہے کہ آپ کی بینائی جا چکی تھی، یعنی آپ نابینا ہو چکے تھے، عمر کے اس حصے میں آ گئے تھے، آپ نے چھت سے ایک رسی معلق کی ہوئی تھی، ایک رسی لگائی ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے پکی ہوئی روٹیاں موجود رکھتے تھے، یعنی پکی ہوئی روٹیاں بنی ہوئی ہوتی تھی اور چھت سے ایک رسی لٹکائی ہوئی تھی۔ اب جب کوئی سائل کھانا مانگنے آتا تو آپ ایک روٹی اس میں سے اٹھاتے اور رسی کے سہارے چلتے چلتے دروازے تک جاتے اور اس سائل کو وہ روٹی عطا فرماتے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ was a great Sahabi Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and he used to follow the sunnahs of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اب ہم دعا کریں گے، آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے۔ یا اللہ اس مزار پر حاضری کے صدقے ہمارے مردہ دلوں کو بھی زندہ فرما دے، ہمارے گناہوں کے امراض دور ہو جائیں اور دل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بن جائے۔ دعوت اسلامی کی مدنی ماحول میں مولا ہمیں استقامت عطا فرما، امیر علیہ سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما۔ اے کریم، اے پروردگار، ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔